اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں رات گزارتے، اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ تشریف لاتے، نماز کے لیے اذان کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور غسل فرماتے۔ میں ان کے سر سے پانی گرتا ہوا دیکھتی رہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے۔ کچھ دیر بعد مجھے آپ کی آواز نماز فجر سے سنائی دیتی، پھر آپ روزہ رکھتے۔ مطرف کہتے ہیں میں نے عامر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا یہ رمضان میں ہوا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، رمضان اور رمضان کے علاوہ بھی ایسا ہوتا تھا۔ میاں بیوی دونوں کے لیے کبھی کبھی یہ جائز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں سونے کا ارادہ کرتے تو وضو کرتے اور کبھی تیمم کر لیتے۔ میاں بیوی اگر سونے سے پہلے غسل کر لیں تو یہ افضل ہے۔ عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں کیا کرتے تھے؟ جب وہ سونے سے قبل غسل کرتے یا غسل کرنے سے پہلے بھی سو جایا کرتے تھے؟ وہ کہتی ہیں دونوں طرح ہی کیا کرتے تھے، کبھی آپ غسل کر لیتے پھر آرام فرماتے اور کبھی کبھی وضو کر لیا کرتے اور سو جایا کرتے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے اس معاملے میں آسانی رکھی۔ حالت حیض میں عورت کے ساتھ جمع یعنی ہم بستری کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں، انہیں کہہ دیجئے یہ گندگی ہے، حیض کے دنوں میں تم عورتوں سے الگ ہو جاؤ، ان کے قریب نہ آؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ پس جب وہ پاک ہو جائیں تو ان سے تعلق قائم کرو جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی مسئلے میں کئی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے حائضہ کے ساتھ یا کسی عورت کے دبر میں جمع کیا یا وہ کسی کاہن نجومی کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کر دی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم پر نازل شدہ کتاب کا انکار کر دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کسی عورت کے ایام ماہواری شروع ہو جاتے تو وہ اسے گھر سے نکال دیتے، نہ ہی اس کے ساتھ کھانا کھاتے اور نہ ہی پیتے تھے، اور اسے گھر کے اندر اپنے پاس بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم اتارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اپنے ساتھ گھروں میں رکھو، جماع کے علاوہ سے ہر طرح کا فائدہ اٹھاؤ۔ یہودی کہنے لگے یہ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ چھوڑیں جس میں ہماری مخالفت نہ کریں۔ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد بن بشیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یہودی ایسے ایسے بات کر رہے ہیں کہ ہم عورتوں سے حیض کے دنوں میں ہم بستری جماع نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، حتیٰ کہ ہمیں محسوس ہونے لگا کہ ان دونوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں چلے گئے۔ ابھی کچھ دیر چلے تھے کہ ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا ہوا دودھ کا پیالہ آیا جو ان کے لیے ہدیہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے دودھ بھیجا اور ان کو پلایا۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ نے ان سے ناراضی نہیں ہوئے۔ وہ آدمی جو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور حالت حیض میں بیوی سے جمع کر لیا، اس پر لازم ہے کہ وہ صدقہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے بارے میں روایت نقل کرتے ہیں جو حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع ہم بستری کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرے، اس کے خاوند کے لیے حائضہ عورت کی شرمگاہ کے علاوہ تمام بدن سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کو ماہواری کے ایام میں حکم فرماتے کہ وہ اپنا ازار سختی کے ساتھ باندھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض عورتوں سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب عورت ماہواری کے ایام سے پاک ہو جائے اور اس کا خون رک جائے تو اس سے ہم بستری جائز ہے، بشرطے وہ غسل کر لے یا ان کی جگہ کو اچھی طرح دھو لے یا وضو کر لے، تو ان میں کسی بھی چیز کا اگر وہ اہتمام کرتی ہیں تو پاک ہو جائیں گی، اس وقت اس سے جماع جائز ہوگا۔ اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب وہ عورتیں پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
ماہواری ختم ہونے پر جماع کب جائز ہے؟ عورت کے ماہواری سے پاک ہونے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر حیض اپنی پوری مدت یعنی 10 دن میں ختم ہوا ہے تو خون منقطع ہوتے ہی غسل سے قبل عورت سے مجامعت درست ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ غسل کے بعد ہم بستری کرے، اور اگر 10 دن سے پہلے ماہواری ختم ہو گئی، مثلا 6-7 روز میں، اور عورت کی عادت بھی 6 یا 7 روز کی تھی، تو خون کے موقوف ہوتے ہی ہم بستری درست نہیں، بلکہ حیض ختم ہونے کے بعد جب عورت غسل کر لے یا ایک نماز کا وقت گزر جائے جس میں غسل کر کے کپڑے پہن کر نماز شروع کر سکے، اس کے بعد مجامعت درست ہوگی۔ اور اگر عادت کے ایام سے پہلے ہی خون بند ہو گیا ہو، اس صورت میں عادت کے ایام مکمل ہونے سے پہلے ہم بستری جائز نہیں، ممکن ہے کہ وقتی طور پر خون بند ہوا ہو اور دوبارہ لوٹ کر آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔